السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قل ربی اللہ ثم استقم، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے عرض و معروض سے قبل ہم اور آپ مل کر ہماری اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں۔ باوجہ بلند پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی الکرام وابن الکریم وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور تاج الشریعہ اور حضور اشرف الفقہا علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آل انڈیا قادری مشن کی جانب سے اس پروگرام کا اہتمام کیا گیا، جس میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ اور ابھی آپ ناشر مسلک اعلیٰ حضرت علامہ خیر الحسن صاحب قبلہ سے حضور تاج الشریعہ کی زندگی کے کئی سارے گوشے اور کئی واقعات آپ سماعت کر رہے تھے۔ حضرت کا جو ایک کتاب دوست شخصیت ہے اور جس انداز میں باتیں کر رہے تھے تو وہ صوفیوں کی محفلیں راتوں رات چلتی رہتی، لیکن مقررین کی فہرست کافی طویل ہے۔ ابھی اس کے بعد آپ کو بڑی تقریریں سماعت کرنی ہے۔ 15-20 منٹ کا جو مجھے وقت دیا گیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں بھی حاضر آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو اخلاص کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے سب کے موضوعات میرے خیال سے تقسیم ہے، اور انشاءاللہ جن کو جو موضوع دیا گیا ہے اپنے مقررہ وقت میں انشاءاللہ اس موضوع پر وہ اچھی گفتگو کریں گے۔ جو میرا موضوع ہے، حضور اشرف الفقہا کے حوالے سے تھوڑی باتیں اور حالات حاضرہ۔ ویسے مجمع بھی کافی بڑا ہے ماشاءاللہ، کافی سارے لوگ موجود ہیں، اور شاید آن لائن بھی میرے خیال سے چل رہا ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ پھر اس کو یوٹیوب وغیرہ پر بھی آگے تشہیر کیا جائے گا۔ تو میں خاص طور پر یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہر تقریر میں کہیں نہ کہیں آپ کو پیغام تو ضرور ملے گا، تو میں بھی تھوڑی دیر اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے قبل ایک بات آپ حضرات تک میں پہنچاؤں کہ یہ شخصیات کا جو ذکر ہوتا ہے یا یہ شخصیات کے جو آراز کی محفلیں سجائی جاتی ہے، کہیں کے بھی آراز ہو، ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، آنے والے لوگوں کی اصلاح۔ وہ صاحب مزار اور صاحب عرس جن کے لیے محفل کا انعقاد ہوا، تو ظاہر بات ہے بڑی شخصیت تھی، اسی بنیاد پر عرس ہو رہا ہے اور آج اتنے سارے حضرات موجود ہیں۔ لیکن اصل جو کام ہے نا، اور اصل جو معاملہ ہوتا ہے، وہ صاحب عرس جو شخصیت ہوتی ہے نا، اس کے مشن کو آگے لے جاتا ہے۔ اگر اس کا مشن آگے بڑھتا ہے نا، وہ شخصیت بھی زندہ رہتی ہے۔ مریدوں میں شخصیت زندہ رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ اگر صرف مریدوں میں شخصیت زندہ رہتی ہے نا، تو اچھے سے اچھا عرس ہو سکتا ہے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن جب ایک شخصیت کو آپ کو زندہ رکھنا ہو نا، تو اس کا جو مشن ہے نا، اسے آپ چلاؤ۔ عرس ہو نہ ہو، وہ شخصیت ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے۔ تو میں یہاں پر ایک بات عرض کرنا چاہوں گا۔ آج مختلف فکر اور مختلف خانقاہوں سے جڑے حضرات یہاں بیٹھے ہوں گے، تو اس بات کو آپ یاد رکھیں، ایک تو ذہن میں یہ بات سمجھ لے کہ یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں، اور تقریباً بہت سارے علماء ہیں، سادات ہیں، اور مختلف بڑے علماء ہماری اس محفل کی سرپرستی کر رہے ہیں، تو اس کو شکتی پردرشن یا اس طرح کی چیزیں اس کو دل و دماغ میں جگہ نہ دے۔ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم کوئی نیا فطرہ کھڑا کریں اور کوئی نیا شوشہ چھوڑا جائے۔ تو اگر کوئی یہ ذہن اور اس طرح کی سوچ لے کر بیٹھا ہو نا، تو میں ان سے
گزارش کروں گا کہ حضرت سیدنا خواجہ دانا رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار قریب ہے. پورا گھر بار وطن چھوڑ کر اس لیے نہیں آئے تھے کہ ان کے صحن میں بیٹھ کر یہ فطرے کیے جائے. مقصد یہ تھا ایک صحیح پیغام ہو جو سارے لوگوں کی طرف سے شہر میں چلنا چاہیے. حضرت بدر ملت کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ یہ بزرگوں کا معاملہ کیا تھا. یہ ہم لوگوں نے اپنا یہ سب خانقاہوں کے مسائل پیدا کر دیے, ورنہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کا رنگ سب سے بہتر, اور اس کے علاوہ رنگ اور ہے کس کا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت بدر ملت ایک مرتبہ ایک سائیکل پر تشریف لے جا رہے تھے. بزرگوں کا معاملہ تھا, سائیکل پر جا رہے تھے, اس وقت یہی بہترین سواری تھی. سائیکل پر جا رہے تھے, پیچھے سے ایک شاگرد آیا, وہ بھی سائیکل پر ہی تھا, اور شاگرد تو شاگرد ہے نا, اور پھر اس نے دیکھا نہیں یا وہ اپنی مستی میں تھا, جو بھی تھا, اس کی سائیکل حضرت بدر ملت کی سائیکل سے ٹکرا گئی. تو حضرت بھی نیچے گرے نہیں, بہرحال سائیکل سے گر گئے, اتر گئے, اور وہ بچہ جو تھا وہ سائیکل سے گر گیا. حضرت بدر ملت نے اس بچے کو اٹھایا اور سلام دعا ہوئی, اور جو پہلا جملہ ارشاد فرمایا نا حضرت بدر ملت نے, اور یہ پیغام بھی سمجھ لیجئے, یہ آج کی میری جو تقریر ہے, میں جو پیغام بعد میں دینا چاہیے میں اس سے اپنی بات شروع کر رہا ہوں, اس لیے کہ یہی اصل مجھے بات آپ حضرات تک پہنچانی تھی کہ حضرت بدر ملت علیہ رحمت و رضوان نے اس بچے سے اٹھایا, اور اٹھانے کے بعد جو پہلا سوال کیا نا وہ یہ تھا کہ بیٹا دعائے سفر پڑھی تھی. فرمایا بیٹا دعائے سفر پڑھی تھی. تو مطلب یہ جو عقیدت کا جو رنگ آج ہم پر سوار ہے نا, کہ عقیدت کا معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے پیر کے سامنے کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. میرا پیر ہے نا تو بات ختم ہو گئی. یہ کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں کہ میرا پیر شریعت کے کس مقام پر ہے. اگر آپ حضرات نے اس کو نہیں سمجھا نا تو آج یاد رکھ لیجئے کہ آج کے دور میں رسول اللہ کو برا بھلا کہنا, رسول اللہ کی شان میں گستاخی کرنا آسان ہے, پیر کو گالی دینا مشکل. یہ دور اگر ایسا لگتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں تو ایک بھی بندہ کھڑا ہو جائے. بالکل صحیح, بالکل. اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ آج جس آسانی کے ساتھ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اس نے نوپور نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی نا, تو الیکٹرانک میڈیا ہو, سوشل میڈیا ہو, اس نے جتنا نہیں پھیلایا نا اتنا ہم سب نے پھیلایا. جتنا اس نے نہیں پھیلایا نا, عربی کی ایک بڑی مشہور کہاوت اور مقولہ ہے, خالف تعرف, کہ اگر آپ کو شہرت چاہیے نا, آپ مشہور ہونا چاہتے ہو نا تو کچھ مت کرو, مخالفت کرو, خود بخود مشہور ہو جاؤ گے. اس کو کوئی پوچھتا نہیں تھا. بی جے پی کی اتنی بڑی لیڈر تھی اور پوری کمیٹی کی ترجمان تھی, اس کو پھر بھی کوئی نہیں جانتا تھا. میڈیا نے, سوشل میڈیا نے اس کو کبھی کوئی کوریج نہیں دی. انٹرنیشنل میڈیا کا تو کوئی تصور نہیں تھا. لیکن جب اس نے رسول اللہ کے حوالے سے چند باتیں جو کسی بکاؤ مولوی کے مقابلے میں اس نے کہی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سچی تھی, غلط ہے, اور اس کے رد کے حوالے سے اتنا ٹائم نہیں ہے کہ اس پر گفتگو کی جائے. میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب اس نے یہ باتیں کہی تو کتنے لوگ ہیں جن کے دل کٹے. اگر میں آپ کہوں گا نا ہاتھ اٹھائیے تو شاید ایک بھی ایسا نہیں ہوگا جس کا ہاتھ جھکا ہوا ہو, سب کھڑے کر دیں گے, ہمارا دل کٹا, ہمارا دل کٹا. میں آپ سے صرف صورت والوں سے بھی نہیں, جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے, میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کا دل کٹا تو کتنے ایسے تھے کہ جنہوں نے اپنی چہرے پر داڑھی سجا لی؟ آپ کبھی اپنے آپ سے پوچھیں تو صحیح. یہ احتجاج کرنے کے نام پر جو فتنے فسادات, پتہ نہیں حقیقت میں احتجاج کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ ہمیں پتہ بھی ہے کہ نہیں. کس نے تمہیں کہا کہ احتجاج کے لیے نکلنا ہے؟ ایک بھی مرکزی شخصیت تمہاری صدارت کے لیے تیار تھی؟ اس طرح کے احتجاجات سے تم کیا کر لو گے؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ احتجاجات کر رہے ہیں یا آگے بڑھ رہے ہیں, اگر اس میں کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں رہی, رپورٹر بہت بے شرم ہوتا ہے. جو صحافی ہوتا ہے نا اس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا, اور صحافی ہے نا وہ اپنے پیشے کے لیے ایماندار رہتا ہے. اگر اس نے تم سے سوال کر لیا کہ تو رسول اللہ کی شان میں گستاخی ہوئی, اس پر احتجاج کے لیے نکلا ہے, تو نے تو خود چہرے پر سنت سجائی نہیں, کیا جواب ہوگا؟ کیا ہم کہیں گے؟ اور کس بات پر پھر ہم آگے احتجاج جاری رکھ سکیں گے؟ کبھی آپ نے تصور کیا؟ مجھے حیرت ہے, میں ابھی اس بار کی بات کروں, رمضان عید جب آئی نا تو عید کے بعد کئی لوگوں سے, کئی محلے کے لوگوں سے جب ملاقات ہوئی نا, امن سوسائٹی, اتنی بڑی مسجد اور اتنی بڑی آبادی ہے, نماز عید کے 2-3 دن کے بعد ملاقات ہوئی, پوچھا عید کیسی رہی؟
تو حضرت 2 عیدیں ہوئی. اور بھی صورت میں کئی جگہ ایسی ہوں گی جو 2 3 عیدیں پڑھی گئی. مجھے آج تک حیرت ہے کہ میں نے کبھی نہیں سنا نہ کبھی کوئی میسج آیا کہ ہمارے یہاں فجر میں 2 جماعتوں کی ضرورت پڑے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ مجمع اتنا اچھل رہا ہے اور اوپر سے علماء کو گالیاں دے رہے. کوئی ہماری قیادت کرنے کے لیے تیار نہیں. ہم تو احتجاج کرنا چاہتے ہیں, ہم تو دھرنے دینا چاہتے ہیں. تمہارے دھرنوں سے حکومتیں بدلیں گی. سکھ کمیونٹی ہے نا, سکھ کمیونٹی وہ تقریباً پورے ہندوستان میں صرف 2 سے 2.5% ہے. اس نے ہندوستان کو پرائم منسٹر بھی دیا ہے, ہندوستان کو وزیر داخلہ بھی دیا, وزیر مالیات بھی دیا. اس نے جب دھرنا دیا نا تو اپنی شرائط منانے کے لیے انہیں 1 سال لگ گیا اور پوری دنیا سے ان کا سپورٹ کیا جا رہا تھا. تمہارا کون کرے گا؟ ہم لوگ بہت خوش تھے, عرب نے ہمارا ساتھ دیا. آپ کو پتا ہے پرسوں کویت کا کیا فیصلہ تھا؟ جتنے لوگوں نے کویت میں ہندوستان کے خلاف مظاہرہ کیا ہے نا, سب کا ویزا کینسل کر کے ان کو اپنے ملک بھیج دیا جائے. یہ کویت کا فیصلہ تھا. اور دوسری شرط یہ رکھی گئی ساتھ میں کہ جتنے لوگوں کو بھی ابھی اس بار نکالا جا رہا ہے واپس کویت میں نہیں آنا ہے. جتنے کود رہے تھے نا کہ کویت تو ہمارے سپورٹ میں کھڑا ہوا, کویت تو ہمارے سپورٹ میں کھڑا ہوا, وہ اس کو پڑھے. تو ہم کہاں پڑھے؟ ہمیں پڑھنا ہے نہیں, ہمیں عمل کرنا نہیں. یہ جذباتی کیفیتوں سے کیا فرق پڑنا ہے؟ ہمارا عشق اور ہمارا جوش, ہمارا جذبہ رسول اللہ کے صحابہ سے زیادہ تھا کیا؟ اگر نہیں تو پھر مکہ کی زندگی کیوں ہمارے سامنے نہیں؟ مکے کی زندگی کا آپ نے جائزہ لیا ہے, وہ 13 سال کتنے مشکل تھے. ہماری ضرورت تو آج اس دور کی یہ ہے کہ جب سے گستاخیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا نا تو ہر گھر سے, ہر محلے سے, ہر آبادی اور شہر سے ایسے افراد کھڑے ہوتے ہیں نا جو اپنی اپنی بستیوں میں سنتیں مٹ رہی نا اس کو زندہ کرتے, تاکہ ان کو یہ پیغام جاتا کہ ہم تو اس کی شان میں گستاخی کر رہے اور یہ تو جو سنتیں مٹ گئی تھی انہیں بھی زندہ کر رہے. بہتر ہے کہ خاموش ہو جاؤ, ورنہ جو سنتیں مٹ چکی ہے وہ ساری کی ساری زندہ ہو جائے. لیکن ہمیں تو فکر ہی نہیں ہے, ہمیں تو اپنے پیر کی بات دیکھنی ہے. ہمارا پیر کیا کر رہا ہے, ہمارا پیر کیا کہتا ہے. ارے پہلے دیکھو تو صحیح, پیر شریعت کا پابند اور عامل ہے بھی کہ نہیں؟ اگر ایسے لوگوں کے پیچھے چلتے رہے نا تو دنیا تو جا ہی رہی ہے, آخرت اللہ ہی مالک. آپ دیکھیں حضرت بدر ملت کا جو میں واقعہ آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا تھا نا, پہلا سوال یہ فرمایا, تو نے دعا پڑھی تھی؟ تو وہ بھی بہت عقیدت والا تھا, وہ جو شاگرد تھا نا وہ بھی بڑا عقیدت والا تھا, ہمارے جیسی والی عقیدت جو حقیقت میں ہونی چاہیے نا وہ نہیں, ہمارے جیسی عقیدت. کیا کہنے لگا معلوم ہے؟ حضرت غوث پاک کا نام لے کر سائیکل شروع کی تھی. آپ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ عرض کیا کہ حضور غوث پاک کا نام لے کر سائیکل شروع کر دی تھی. حضرت بدر ملت نے ہم سے زیادہ غوث پاک کے عاشق تھے. کہنا چاہیے تھا کہ بہت اچھا کیا تھا, چلو گر گیا کوئی بات نہیں, پھر غوث پاک کا نام لے کر شروع ہو جا. تاریخ بتاتی ہے حضرت مولانا انوار احمد صاحب اندور نے سوانح بدر ملت ابھی ترتیب دی ہے. کہیں نہ کہیں اس میں بھی آپ کو یہ واقعہ ملے گا. اور مانامہ اشرفیہ نے بھی جب اس تعلق سے باتیں جب حضرت بدر ملت کے حوالے سے شائع کی تھی تو اس کو باقاعدگی سے بہت ہائی لائٹ کیا تھا. مقصد صرف یہ تھا کہ بزرگوں کا کام کیا تھا, بزرگوں کا طریقہ کیا تھا, وہ کیسے اپنے مریدین کی اصلاح فرماتے. تو حضرت بدر ملت نے یہ نہیں کہا کہ تم نے اچھا کیا غوث پاک کا نام لیا تو, بلکہ جواباً یہ فرمایا کہ تو نے غوث پاک کے نام پر سائیکل تو چلائی لیکن ان کے نانا کی بتائی ہوئی دعا پڑھتا تو غوث پاک اپنے نام پر خوش ہوتے یا ان کے نانا کی دعا پڑھتے؟ اب سوچیے تو صحیح, یہ اسلام ہے, اس کا تم سے مطالبہ کیا گیا ہے. مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ گستاخیوں کے نام پر اتنے ڈی پی لگ گئے اور اتنے اسٹیٹس لگے ہوئے, ایسا لگ رہا ہے کہ بس ایک سیلاب سا آیا ہوا. اس سیلاب میں ہمارے گناہ نہیں بہے, ہماری خرابیاں نہیں بہی. اگر آپ حضرات کچھ تبدیلی لانا چاہتے ہیں نا, اگر آپ حضرات چاہتے ہیں نا کہ کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے اور اس کے خلاف کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, تو میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں کہ آنے والے 6 مہینے تک ساری شرنی شاری نیازیں جو آپ کی طاقت ہے اس کو بند کیجئے اور رسول اللہ کی سیرت جس زبان میں بھی ہو اس کو شائع کر کے فری تقسیم کیجئے. ہر مسجد, ہر گھر میں سیرت رسول کا درس ہونا چاہیے اور ہماری شادی بیاہ, ہمارے غم موت میت, ہر جگہ سے رسول اللہ کی سنتیں زندہ ہونی چاہیے. دیکھیے کیسا انقلاب آتا ہے, کیسا منہ توڑ جواب ملتا ہے. اب اس کو سوچے تو صحیح. لیکن بس ہم لوگ اپنی باتیں
کہ کوئی ہماری سننے والا نہیں, کوئی ہماری قیادت نہیں کرتا. کوئی قیادت کر, یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر کوئی بڑے نہیں ہے آپ کے پاس تو یہ جو اہل صورت جو ہے یہ کم ہے کیا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے واقعہ یاد آیا. ہم لوگوں کے جو دماغ میں بیٹھا ہے نا کہ بڑا کوئی کہے گا تو ہی کچھ ہوگا, تو بڑا اپنے حساب سے خاموش ہے اور چھوٹا اپنی استطاعت کے مطابق کام کر رہا ہے. اگر آپ حضرات کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ جڑیے. آپ حضرات تنقید سے کچھ نہیں کر پائیں گے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا یہ بہت مشہور واقعہ ہے کہ آپ اپنے قرب خاص میں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بٹھایا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے نا حضرت عمر فاروق اعظم کے بالکل رائٹ سائڈ بیٹھا کرتے تھے, اور حضرت عبداللہ ابن عباس بہت چھوٹی عمر کے تھے اور اکابر صحابہ اس وقت موجود تھے. تو کسی نے حضرت عمر سے کہا کہ آپ اکابر صحابہ کو دور بٹھاتے ہیں اور حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کی طرف اشارہ کر کے تو عمر میں چھوٹے ہیں, آپ ان کو اپنے اتنے قریب کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضرت عمر تو ایسے تھے کہ جو جواب دیتے ہیں نا سب مان لیتے, سب کے سب اپنا سر خم تسلیم کرتے. لیکن ایسا ہوا نہیں. حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے, انہوں نے اگزامپل دیا. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جب سب صحابہ اکابر بیٹھے تھے اور جن بھائی نے اعتراض کیا تھا وہ بھی تشریف فرما تھے, تو حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پہلے سوال کیا. اس سوال سے پہلے دیگر صحابہ کی طرف فرمایا اذا جاء نصر اللہ, سورہ فتح. فرمایا اس کے بارے میں کہ صحابہ سے پوچھا کہ اس کی تفسیر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ رسول اللہ کے صحابی تھے, انہوں نے تفسیر بیان کر دی. اس میں یہ بیان کیا گیا, اس میں یہ بیان کیا, اس میں یہ بیان کیا. سب نے سنا, حضرت عمر بھی خاموش رہے. جب وہ صحابی تفسیر بیان کر کے خاموش ہو گئے نا تو حضرت عمر نے حضرت عبداللہ ابن عباس کی طرف اشارہ کیا, ارشاد فرمایا آپ اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور رسول اللہ نے تلاوت فرمائی نا تو میں نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ کے وصال کا وقت قریب آ گیا. کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس سے ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کے وصال کی اس سورہ مبارکہ سے خبر مل رہی ہے؟ نہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس سورہ مبارکہ سے میں نے بھی یہ سمجھا تھا, اور پھر صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ عبداللہ کو قریب بٹھانے کی یہ وجہ ہے, عبداللہ کو قریب بٹھانے کی یہ وجہ ہے. آپ کو پتہ ہے میں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں؟ آپ جو ہے نا کسی کے انتظار میں ہے نا, تو یہاں آج جتنے بھی اس منبر پر جتنے بھی علماء تشریف فرمائے نا, یہ وارث انبیاء, آپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ عالم دین ہے تو آپ اس کی عزت کریں, اور ہر عالم اور ہر مسجد کا امام, ہر محلے کی مسجد کا امام یہ گویا کہ اس محلے کا سردار ہے. یہ سارے سردار کم سے کم آپس میں مل جائے نا تو یہ جو اختلافات, جو انتشار خود بخود ختم ہو جائیں گے, اور سارے امام وہ تبدیلی لا سکتے ہیں جس کا تصور بھی ہم اور آپ کو معلوم ہے. آپ کو حیرت ہوگی, حضور اشرف الفقہاء کا یوم وصال کب ہے؟ 6 اگست 2020. آپ اور میں سبھی جانتے ہیں. آپ کو حیرت ہوگی وہ بھی تنہا شخصیت تھی, اور ان کے کارنامے کیا ہے وہ بتانے کی ضرورت نہیں. رانی تالاب ہم سب کے سامنے ہے. یہ وہابیوں کا مرکز تھا. حضرت نے کبھی بہانہ نہیں بنایا میں یہاں مرکز میں بیٹھ کر تقریر کروں گا. 3 لوگ ہیں اور ہاتھ چومنے والے تو یہ وہابی ہوں گے یا وہابی سے ملنے جلنے والے ہوں گے, یا تو یہ تو سلے کلی ہوں گے. میں ان کے ساتھ اٹھوں گا بیٹھوں گا؟ نہیں مولانا کوئی دوسرا انتظام کرو. کبھی حضرت نے نہیں فرمایا. 42 سال ہو گئے اور اس کا اثر یہ رہا کہ حضرت کا جب تک وہ اسٹیج لگتا رہا, بڑے سے بڑا بھی آ کر اس نے توبہ کی ہے. اور الحمدللہ اس اسٹیج سے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اور میرا مطالعہ ہے اور مشاہدہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس صورت میں اس اسٹیج کی بنیاد پر جتنے وہابیت سے سنیت میں آئے شاید واحد اور کسی اسٹیج سے اتنے سنیت میں آئے. میرے عزیز ساتھیوں, اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیے. ایک رد حضور اشرف الفقہاء کی ذات تھی جنہوں نے مناظرہ بھی کیا ہے اور اس کی پوری ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں, جہاں جب جیسی ضرورت رہی ہے نا حضرت نے اسی حکمت کے تحت کام کیا ہے. جہاں ضرورت تھی صبر کی وہاں صبر سے کام کیا ہے. جہاں بڑھ چڑھ کر کام کرنے کی ضرورت تھی وہاں بڑھ چڑھ کر کام کیا ہے. نوساری کی سرزمین ہم سب کے سامنے ہے. ایک دن وہ تھا کہ جب وہاں اسٹیج توڑا گیا کہ بریلویوں کا اور بدعتیوں کا اسٹیج یہاں نہیں لگے گا. جب توڑا گیا نا تو انسان اور وہاں کے وہابیوں نے سوچ لیا ہوگا ہمیشہ کے لیے شہر کو ختم کر دیا. لیکن حضور اشرف الفقہاء کی تو سوچ کچھ اور تھی. فرمایا آج اسٹیج توڑا ہے کل قلعہ یہی تعمیر ہوگا. انداز ہوتا ہے کام کرنے کا.
آج انوار رضا جو آگے بڑھ رہا ہے نا، یہ صرف ہماری محنتیں نہیں، یہ مشن اشرف الفقہا ہے۔ انوار رضا برستا رہے، رضا کے انوار برستے رہیں گے، مشن اشرف الفقہا بڑھتا رہے گا۔ اور آپ کو خوشی کی بات بتاؤ، انوار رضا کی بھی بنات کی جو پوزیشن ہے نا، بنین کی بھی میں بات کروں، روزانہ واللہ العظیم مسجد میں کھڑا ہوں، روزانہ 2-5 فون تو کہیں نہیں گئے ایڈمیشن کے لیے، معذرت کر کر کے تھک گئے کہ بھائی سلانے کی جگہ نہیں ہے، چاہے اسکول کا معاملہ ہو، لڑکوں کا لڑکیوں کا۔ ابھی پوزیشن یہ ہے کہ انشاءاللہ 6 اگست حضرت کا دوسرا عرس انگریزی تاریخ کے مطابق ہوگا۔ ہماری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ حضرت کا عرس یہی ہو، سب لوگ یہی چاہتے تھے، لیکن جو اسلامی تاریخ ہے، حضرت کا مزار ناگپور میں ہے، تو مریدین اور لوگوں کا کہنا ہے کہ مزار پر فاتحہ خوانی ہونی چاہیے۔ تو خود حضرت کے شہزادوں نے یہ فرمایا کہ 15 ذی الحج کو حضرت کا عرس ناگپور میں ہوا کرے گا، لیکن مرکزی جلسہ جو ہے نا وہ انوار رضا کے گراؤنڈ میں ہوا کرے گا، اس لیے کہ حضرت کی خواب اور حضرت کے خواب کو شرمندہ تعبیر انوار رضا نے کیا، اس لیے مشن کا کام اور مرکزیت اور مرکزی جلسہ وہی ہوگا۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے حضرت خواجہ دانا کے سین میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ 6 اگست کو جب حضرت کا انشاءاللہ العزیز دوسرا عرس اشرف الفقہا نوساری کی سرزمین پر منایا جائے گا، تو انشاءاللہ العزیز ہمارے مشائخین علماء اور سادات کے ہاتھوں سے انشاءاللہ العزیز مدرسۃ البنات میں 1000 بچیاں رہ سکے ایسی عظیم عمارت کا سنگ بنیاد رکھا جائے، تاکہ یہ تاریخی کارنامہ میرے عزیز ساتھیوں، ضرورت ہے کہ آپ حضرات کو جڑنے کی، ضرورت ہے آپ حضرات کو کام کی۔ اگر یہ مشن اشرف الفقہا ہوگا نا تو مشن رضا ہی ہوگا، اور جو مشن رضا ہوگا نا وہ مشن غوث ہوگا، اور سارے سلسلے پھر وہیں سے ایک ہو کر آگے بڑھنے ہیں۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، اس کو سمجھیے، اس فیلنگ کو محسوس کیجئے، علماء پر تنقیدوں سے زیادہ علماء کا ساتھ دیجئے۔ اور پیروں کے حوالے سے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا، جو شریعت کا نہیں ہوا نا وہ تمہارے لیے کبھی مفید نہیں ہو سکتا، وہ تمہارے لیے کبھی مفید نہیں ہو سکتا، وہ چاہے کسی بھی سلسلے کا ہو۔ تو ہمیشہ اس کا دھیان رکھیے۔ یہی بات جو ان ہمارے علماء کی طرف سے اتحاد کی جاتی ہے نا، ہمارے ذاکر رضا صاحب ہو، ہمارے خیل حسن صاحب قبلہ ہو، ہمارے سید صاحب ہو، نور احمد ازہری صاحب ہو، مفتی سلیم صاحب ہو، ان حضرات کی تقریروں میں کبھی کبھی آپ اتحاد کی باتیں سنتے ہیں تو کہیں نہ کہیں غلط فہمی کا۔ مجھے آپ بتاؤ کبھی انہوں نے وہابیوں سے اتحاد کی باتیں کی ہو؟ ایک بار تو مجھے بتاؤ۔ کبھی انہوں نے کہا ہے کہ سلفیوں کی امامت ہمیں قبول ہے؟ آپ مجھے بتا دیجئے۔ کب انہوں نے کہا ہے کہ ہم رافضیوں کے ساتھ کھانے اور ان کے ساتھ دعوتیں اڑانے کے لیے تیار ہیں؟ ایک تقریر آپ مجھے بتا دیجئے۔ اتحاد کا مطلب یہ ہے اگر سارے سنی خالی ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے نا تو ہندوستان میں کسی اور اتحاد کی حاجت ہی نہیں۔ تنہا رضا کا قلم چلا تھا نا تو سارے فرقے ختم ہو گئے تھے۔ تو آج اس رضا کے پیغام کو ماننے والے اور آگے بڑھانے کا جذبہ رکھنے والے ایک پلیٹ فارم پر آ جائے۔ مائک اپنا الگ مسئلہ ہے، ویڈیو اپنا الگ مسئلہ ہے۔ حضور اشرف الفقہا نے کبھی ویڈیو کی اجازت نہیں دی، کبھی فوٹو نہیں کھنچوائے، لیکن 19 جنوری کو CAA کے خلاف جب ضرورت تھی نا قوم کو قیادت کی تو پھر اشرف الفقہا نے ویڈیو اور تصویر کے معاملات نہیں دیکھے، بلکہ میدان میں اتر کر ناگپور جیسی فسادی سرزمین پر آپ نے قوم کی قیادت فرمائی۔ اور میں نے خود دیکھا کہ 20 جنوری کو میرا دنیا میں پروگرام تھا اور مراٹھی ہندی اخبار والوں نے ہیڈ لائن میں اگر کچھ رکھا تھا نا حضور اشرف الفقہا کا نام رکھا تھا۔ اور مراٹھی میں یہ میں تو سمجھتا نہیں تھا مراٹھی، ایک ہمارے حضرت کے مرید تھے، میں نے پوچھا یہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا کہ لکھا ہے کہ اگر ہندوستانی علماء جاگ گئے تو ان کی قوم کو پھر خاموش نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت کا جملہ یہ تھا کہ اگر ساری خانقاہ آج کھڑی ہو جاتی نا تو اشرف الفقہا کا کھڑا ہونا یہ کامیابیوں کو چھو جاتا، اور پھر کبھی NRC اور CAA کا سر نہیں اٹھتا۔ آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ سب ختم ہو گیا ہے؟ یہ صرف کورونا کا معاملہ تھا، بہت پری پلاننگ کے ساتھ ہی واپسی ہوگی۔ تو میں آپ سے، ہم ان سب سے ڈرتے نہیں، لیکن ہم یہ عرض کرنا چاہ رہے ہیں، آج کے اس اسٹیج سے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کو سرخروئی، عزت، امن و عافیت، تو پھر آپ کو طریقہ مصطفیٰ کو اپنانا، یہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، اسی میں ہماری عافیت ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ حضور تاج الشریعہ ہو، حضور اشرف الفقہا ہو یا دیگر بزرگان، ان کا یہی مقصد تھا
اور اسی پر وہ پوری زندگی لوگوں کو دعوت دیتے رہے، اور یہی مشن ہماری ضرورت ہے آج کی کہ ہم اس کو آگے بڑھائیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی سچی توفیق عطا فرمائے، اخلاص کے ساتھ عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔